اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نبا۔ پچھلے سبق میں ہم نے جہنمیوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ فیصلے کا دن تو مقرر ہے، اور جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تم سب لوگ گروہ گروہ آ جاؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا، دروازے دروازے ہو جائے گا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، سراب کی طرح ہو جائیں گے، اور جہنم گھات میں ہے کس کے لیے؟ سرکشوں کے لیے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ اس میں وہ ٹھنڈک چکھیں گے نہ کوئی پینے کی چیز، کچھ بھی نہیں ملے گا اس میں۔ الا حمیم و غساقا، ملے گا تو حمیم اور غساق، گرم پانی جو ہاتھوں کو بھی کاٹ دے گا، اور غساق یعنی جہنمیوں کا پیپ اور لہو۔ جزاء وفاقا، بدلہ ہے پورا بدلہ ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کیونکہ وہ لوگ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہماری آیتوں کو خوب جھٹلاتے تھے، پڑھتے تھے عمل نہیں کرتے تھے، پڑھتے تھے مانتے ہی نہیں تھے۔ وکل شیء احصیناہ کتابا، ہم نے بھی ہر چیز کو لکھ رکھا ہے کتاب میں۔ کتاب لکھی جا رہی ہے نا، روز فرشتے لکھ رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں اللہ کے پاس، اللہ کے پاس بھی ریکارڈ ہے۔ فذوقوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چکھو، جہنمیوں سے کہ چکھو، فذوقوا، اب ذائقہ لو۔ جہنمی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کچھ تو عذاب کم کر دے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلن، ہرگز نہیں، نزیدکم، ہم تو زیادہ ہی کریں گے، الا عذابا، مگر عذاب میں۔ مزہ چکھو، ہم تو سزا بڑھاتے ہی چلے جائیں گے، ہم تو عذاب کو زیادہ ہی کریں گے۔ اب آیت 31 سے متقیوں کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ ان للمتقین مفازا، بے شک متقی لوگ کامیاب ہوں گے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ ہاں، جو شخص اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور اس کی ناخوشی اور ناراضی سے بھی ڈرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں۔ تو اسلام انسان کے اندر جو سب سے بڑی خوبی پیدا کرنا چاہتا ہے وہ یہی تقوی کی صفت ہے، کہ انسانی زندگی کی اصلاح کا سب سے بڑا مدار اسی صفت پر ہے۔ جو شخص اپنے تمام کاموں میں اس بات کی فکر رکھے کہ وہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف نہ کرے، اور اسے اس بات کا ڈر رہے کہ اسے کوئی حرکت ایسی نہ ہو جائے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، تو اس کی زندگی نہایت ہی کامیاب ہے۔ تو جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے اور بچ کے زندگی گزاریں گے، پرہیز کریں گے گناہوں سے، بری باتوں سے پرہیز کریں گے، جو باتیں ہمارے نبی نے منع فرمائی ہیں ان سے پرہیز کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر کیا ہوں گے؟ وہ ان کے لیے فرمایا کہ ان للمتقین مفازا، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے، جو تقوی اختیار کریں۔ تقوی بری باتوں سے ڈر کر اللہ کے ڈر سے رک جانا، ٹھیک ہے، اللہ کے ڈر سے رک جانا، لوگوں کے ڈر سے نہیں۔ حدائق وعنابا، اور کیا ہوں گے ان کے لیے؟ باغ ہوں گے انگوروں کے۔ متقیوں کو سیر و تفریح اور پھل اور میوہ کھانے کے لیے باغات ہوں گے، اور حدیقہ عربی زبان میں اس باغ کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف دیوار ہو۔ تو کیا ہوگا ان میں؟ انگور بھی ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ وکواعب اترابا، اور نوجوان عورتیں ہوں گی، ہے نا، یعنی کہ باغات میں ساری، جیسے باغات ہوں گے نا، انگور کا ذکر کیا لیکن ساری نعمتیں آ گئی ان میں، جو بھی دل پسند چیزیں ہوں گی وہ ہوں گی، اور انگوروں کی کثرت بھی بہت زیادہ ہوگی، اور دل بہلانے کے لیے وہاں نوجوان ہم عمر عورتیں بھی ہوں گی۔ اکیلے تو دل نہیں لگے گا نا جنت میں، تو نوجوان ہم عمر عورتیں بھی ہوں گی، اور وکواعب اترابا، اور کیا ہوں گے؟ لبالب بھرے ہوئے جام یعنی شراب، چھلکتے ہوئے، وکواعب اترابا وکأسا دہاقا۔ کأسن کیا ہے؟
پیالے یا گلاس یا کوئی بھی چیز جس میں رکھی جاتی ہے کوئی بھی چیز پانی. اب ہمارے زمانے میں تو گلاس ہی چلنا ہے تو ہم تو گلاس ہی بولیں گے, اور یا پیالوں میں یا کسی بھی چیز میں. تو ہم عمر عورتیں ہوں گی وقع آسن, اور پیالے ہوں گے دھاقہ چھلکتے ہوئے, یعنی ایسے گلاس ہوں گے کہ جن میں جیسے کولڈ ڈرنک کرتے ہیں تو اس میں جھاگ اٹھتا ہے, تو ایسے گلاس ہوں گے, ایسی وہ پلائی جائے گی کہ جس میں لب بھرے ہوئے ہوں گے نا, اوپر تک بھرے ہوئے ہوں گے. شراباً طہور کے جام چلیں گے جس سے ایک فرحت اور سر اور تازہ ہوگا, اور یہ شراب آخرت و دنیا کی سی نہ ہوگی کہ جس میں بے ہوشی اور سر درد ہو, ہے نا. مجلس کی بیہودہ بکواس یا مار پیٹ یا گالی گلوچ ہو, بلکہ وہاں ایذا اور مار پیٹ تو کیا, بلکہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا, وہاں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ ہوگا, نہ کذابہ ہوگا, نہ کوئی جھوٹی بات اور نہ کوئی دل کو رنج دینے والی بات کہ اس کو کوئی جھٹلا دے اور رنج ہو, ہے نا. دنیا میں تو کوئی بات کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ایسا, اچھا یہ کام ایسے کر لو, تو کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں, ایسے ہوگا. یا ہم کہتے ہیں مارکیٹ چلے جائیں تو کہتے ہیں نہیں ابھی مت جاؤ. یا گھر چلے جائیں امی کیا ہوئی ہے تو کہہ دیتے ہیں نہیں, ہے نا. کبھی ساس کبھی شوہر کبھی کوئی کبھی بچے بھی. تو لیکن وہاں کیا ہوگی, کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جو کوئی جھٹلائے, وہاں اپنی مرضی ہوگی, جو دل چاہے وہ کرو, کوئی رنج دینے والی بات نہیں ہوگی, اور نہ کچھ کوئی لغو ہوگا. لغو کسے کہتے ہیں, بیہودہ بیکار کی بات کو. کوئی بھی ایک صحیح طبیعت کا جو انسان ہوگا, پاکیزہ طبیعت اور خوش مزاج شخص کے لیے بات بہت سخت تکلیف دہ ہوتی ہے کہ اس کے کانوں میں گندی باتیں, بیہودہ الفاظ, جھوٹ اور گالیاں پڑیں. اس لیے کہ جن لوگوں کی طبیعت پاکیزہ ہو اور مذاق بلند ہو, وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جنت کی یہ کیسی بڑی نعمت ہوگی کہ وہاں کوئی بیہودہ بات کانوں میں پڑے گی نہیں, اور نہ جھوٹ سننے کو ملے گا. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں, اور بہت سے لوگوں کے لیے بہت ایزی ہے کہ جھوٹ بول دیں, اور کسی کو سننا بھی پسند نہیں ہوتا کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا کیسے. بولتے ہیں نا کہ مجھے سب کچھ برداشت کر لوں گی لیکن جھوٹ برداشت, تو وہاں پر جھوٹ نہیں ہوگا. دنیا میں تو پھر بھی ہم سچے بنے بھی پھر بھی کتنے جھوٹ بول دیتے ہیں, بچوں سے جھوٹ بول دیتے ہیں, باتوں میں جھوٹ بول دیتے ہیں, جھوٹا دکھاوا کرتے ہیں, ہے نا. تو وہاں تو کیا ہوگا, جھوٹ ہوگا ہی نہیں. یہ جنت کی خوبی بتائی جا رہی ہے کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا, نہ بیہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ سنیں گے. جزاء من ربک, یہ بدلہ ہوگا تمہارے رب کی طرف سے, کیونکہ آگے فرمایا کہ یہ سب کس کے لیے ہوگا, متقین کے لیے, جو اللہ سے ڈر کے بچ کے گناہوں سے زندگی بسر کرتے ہیں. کہ متقین کے لیے یہ سب نعمتیں بدلہ ہیں ان کے اعمال اور عقائد کا, کہ ایک ایک رتی کا حساب ہو کر تمام نیکیوں کا بدلہ ملے گا, اور بہت کافی بدلہ یہ ہے نا من ربک. اور یہ بدلہ محض اللہ رب العالمین کی بخشش اور رحمت سے ہے, ورنہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا قرض یا جبر نہیں کہ انسان اپنے عمل کی بدولت عذاب سے بچ جائے. ہمارے عمل اتنے نہیں ہیں کہ ہم عذاب سے بچ جائیں, کہ بھئی چلو ٹھیک ہے اتنے عمل کر لیے تو ہم نے کہ عذاب سے بچ گئے. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی کہ جزاء من ربک, تیرے رب کی طرف سے بدلہ ملے گا. عطاء حسابا, اور عطیہ ہوگا کیسا, حسابا, حساب سے کافی, یعنی یہ جو عطیہ ہے نا یہ کیا انعام. ہمارے عمل اتنے نہیں ہوں گے کہ ہم جنت خرید لیں, جنت میں چلے جائیں. اللہ کے کرم سے یہ عطیہ, ہمارا انسان کی اتنی نیکیاں ہو ہی نہیں سکتی کہ جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ بھی خرید لیں, نہ اتنی نیکیاں, کیونکہ اتنی مہنگی زمین ہے وہاں کی. یہ تو بس اللہ تعالیٰ جس کو بھی دیں گے, کوئی یہ اپنے کرم سے دیں گے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میری تو بہت نیکیاں ہیں, میں تو جنت کما لی اور جنت ہو گئی. کوئی بھی کتنا نیک انسان ہو, وہ یہ نہیں کہہ سکتا, دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہوں. ہاں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی. تو بس یہ ہوگا کہ کوشش تو کر رہے تھے یہ, تو ہماری جو ابھی جو ہم کوشش کر رہے ہیں نا, آ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, یہ کوششوں پہ ملے گی جنت.
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کتنی بھی نیکیاں اور ہم جا کے کہتے ہیں لو اللہ تعالیٰ ہم نیکیاں لیا لاؤ دے دو ہمارے، کہاں ہے میری جنت؟ کتنی بھی کوشش، اور اگر ہم کوشش ہی نہیں کر رہے، ہم کوشش کرتے رہیں، ہمیں پڑھنا آئے نہ آئے، آیت سمجھ میں آئے نہ آئے، وہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو ہم لگن سے، دل سے، نیت خالص سے اپنی محنت کرتے رہیں، کیونکہ جنت جو ملے گی کوششوں پہ ملے گی، کیونکہ یہاں بھی کیا ہے جزاء من ربک کا، اللہ تعالیٰ جو اس کا تو بدلہ دے دیں گے جو ہم عمل کریں گے، لیکن اس سے تو ہم جہنم سے ہی بچ جائیں، عطاء من ربک کا ہے نا، ہے نا، جزاء من ربک کا عطاء حسابا، اللہ تعالیٰ کی تیرے رب کی طرف سے کیا ہوگا؟ عطاء ہوگا، حساب عطیہ ملے گا، انعام ہوگا، جنت تو کیا ہوگی؟ انعام ہوگی، وہ قیمت ہی نہیں ہوگی۔ یہ جو ہم مل کر بیٹھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کوششوں پہ ملے گی، کہ کوشش تو کر رہی تھی میری بندیاں، لگی رہتی تھی، پڑھتی ہی رہتی تھی، بچنے کی کوشش کرتی تھی، کبھی بچ جاتی تھی کبھی نہیں، لیکن کوشش جاری تھی، تو ان کوششوں پہ ملے گا۔ ہم یہ نہ سوچا اب ہماری اتنی عمر ہو گئی، یاد ہوگا نہیں ہوگا، کیسے ہوگا، اب کیا پڑھیں، پڑھ کے ملے گا کیا، کچھ وہ نہیں ہے۔ تو ہاں، تو اپنے عمل کی بدولت انسان عذاب سے بچ جائے یہ مشکل ہے، رہی جنت تو خالص اس کے فضل و کرم اور رحمت سے ملتی ہے، لیکن اس کے بندوں کے عمل کا بدلہ کا قرار دینا یہ رب العالمین کی دوسری بندہ نوازی اور عزت افزائی ہے بندے کو، اور آخرت کی نجات اور وہاں کی تمام راحتیں خداوند قدوس کی بخشش سے ہی بخشش ہے۔ تو اس میں اس طرف اشارہ ہو گیا کہ جو یہاں بوئے گا وہ وہاں کاٹے گا، یہاں کوشش کریں وہاں پر جا کے مل جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت الہی، آگے اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور جلال کی خبر دے رہے ہیں کہ رب السماوات والارض، وہ رب جو ہے نا وہ کس کا ہے؟ آسمانوں کا بھی رب ہے، اور والارض اور زمین کا، وما بینہما الرحمن، ہاں وما بینہما الرحمن، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، کن دونوں کے درمیان؟ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، ان سب کا بھی رب ہے، چاہے اس میں پرندے ہیں یا جو بھی ہے، لا یملکون منہ خطابا، کہ وہ رب جو متقی بندوں کو بدلہ دینے کا وعدہ فرما رہا ہے وہ ہے کہ جو اس کی پوری کائنات کا مالک ہے، جس کی بادشاہت آسمانوں سے لے کر زمین تک پھیلی ہوئی ہے اور کوئی ذرہ اس کی حکومت سے باہر نہیں، وہ سب کا رب ہے، اور ساتھ ہی بڑا مہربان ہے، جس کی رحمت کا کوئی حساب نہیں، وہ سب کا رب ہے اور ساتھ ہی بڑا ہی مہربان ہے، جس کی رحمت کا کچھ حساب نہیں، جس کے رحم نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے۔ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان بھی اور رحیم بھی، اور بار بار رحم کرتا ہے، مگر باوجود اس قدر لطف اور رحمت کے عظمت اور جلال بھی اس کا ایسا ہے کہ کوئی اس کے سامنے لب نہیں ہلا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا رعب اور جلال اتنا ہے کہ کوئی اس کے سامنے بول بھی نہیں سکتا، لا یملکون منہ خطابا، تو جب تک اس کی اجازت نہ ہو، اور اس ہیبت اور جلال اور کبریائی کا اظہار اس دن ہوگا کہ جس روز تمام انسان اور روح اور فرشتے دربار خداوندی میں لائن سے کھڑے ہوں گے، ہے نا، کیونکہ آگے فرمایا نا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ جس روز تمام ذی ارواح اور فرشتے صف میں کھڑے ہوں گے، لائنوں میں کھڑے ہوں گے، کسی کی مجال نہیں جو کوئی بول لے، کوئی نہیں بولے گا سب، کیونکہ ذہن میں ایسا آتا ہے نا کہ وہ میدان ہوگا، اس میں سب کھچڑی سی پکی ہوئی ہوگی، سب مکس ہوں گے، کوئی بھاگ رہا ہوگا، ہمارے ذہن میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، بالکل تمیز سے اور لائن سے کھڑے ہوں گے، مجال ہے کوئی ہل جائے، کوئی بول جائے اللہ کے جلال کے آگے۔ لا یتکلمون الا، کوئی بھی نہیں بولے گا، کوئی کلام ہی نہیں کر سکتا، الا، مگر کون کرے گا؟ من اذن، جس کو اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، لہو، اسی کو، الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور وہ بھی کیا بولے گا؟ صوابا، ٹھیک بات بولے گا، کوئی ایسی نہیں غلط بات بول دے، کہ کوئی کسی نے غلط کیا اور وہ یہ کہہ دے اللہ تعالیٰ کوئی نہیں، اب تو اس کو جنت میں بھیج دو، یہ تو میرا فلاں رشتہ دار ہے،
اس نے غلط کام کر دیا. غلط بات کو بھی دنیا میں ہم کیا کر دیتے ہیں, چلو چلو کوئی نہیں. غلط تو کوئی وہاں بولے گا ہی نہیں, کسی کا اپنا ہو یا کوئی بھی ہو, کسی کی ہمت ہی نہیں ہوگی. اور جو بولے گا وہ بھی کیا سے بولے گا, بالکل ٹھیک ٹھیک ہے, ہاں اس نے کیا ہے تو ٹھیک ہے, یہ جائے جہنم میں. ذالک الیوم الحق, کیا ہے یہ دن حق ہے, یعنی یہ دن حق ہے. ہاں اس دن کا آنا یقینی ہے. تو فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا, تو جو اپنی بہتری چاہے اس دن کی تیاری کر لے اور کیا کرے, تقوی اختیار کر لے. یعنی ایمان اور پرہیزگار ہی کا راستہ سیدھا ہے جو حق سبحانہ تک پہنچتا ہے. اس راہ میں چلتے چلتے انسان اللہ کے قریب اور اللہ کی رحمت تک پہنچ ہی جاتا ہے. اور اگر اس راستے پہ نہیں چلے گا تو پھر تو دوسرے راستے پہ ہی پہنچ جائے گا نا. تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے کہ جو اللہ کے راستے تک پہنچا دے. ٹھیک ہے, صحابہ کرام کا راستہ, سنتیں, ان پر عمل کرنا ہے. کیونکہ یہاں بتا دیا نا کہ ذالک یوم الحق, یہ دن تو کہ فمن شاء اتخذ ربہ مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا, ہم نے تو تمہیں ڈرا دیا قریب کے عذاب سے. یہ عذاب جو ہے قریب ہے, مرنے کی دیر ہے نا بس, پھر تو عذاب قریب ہے. پھر وہ مرتے ٹائم جو فرشتہ آئیں گے, اور پھر اس کے بعد جو قبر کا عذاب ہے, پھر وہ تو عذاب قریب ہی قریب ہے, پھر کہاں دور, تو چمٹ جانے والا عذاب ہے نا. یوم ینظر المرء, جس دن ہر شخص اپنے اعمال کو دیکھ لے گا. اس دن کیا ہوگا, انسان اپنے اعمال کو دیکھ لے گا اور کیا کہے گا, یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش کہ میں کیا ہوتا, کنت ترابا, مٹی ہوتا, میں خاک ہوتا, خاک ہو جاتا, انسان نہ پیدا ہوتا, جو آج اس مصیبت کو نہ دیکھنا پڑتا. حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مرفوعاً اور موقوفاً روایت ہے کہ قیامت کے دن جانوروں سے حساب کتاب کے بعد ایک دوسرے سے بدلہ دلایا جائے گا. جس جانور نے کسی دوسرے جانور کو سینگ یا کھر مارا ہوگا, وہاں اس کا بدلہ دلا کر حکم ہوگا کہ سب کو خاک کر, سب کے سب خاک ہو جاؤ, مٹی ہو جاؤ. چنانچہ وہ سب مٹی ہو جائیں گے. یہ دیکھ کر اس وقت کافر آرزو اور تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی خاک ہو جاتا, میں بھی مٹی ہو جاتا, کہ جو میری خرابی کا سبب ہوئی وہ دور ہی رہتا اس سے. یقول, اور کیا کہتا, یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ. اچھا یہ تو رہ گیا, یوم ینظر المرء, جس دن ہر شخص ان اعمال کو دیکھے گا, ما قدمت یداہ, جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوں گے. آج ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ آگے جا رہے ہیں نا, آج جو عمل کر رہے ہیں وہ آگے بھیج رہے ہیں. روز فرشتے لکھ کر لے جا رہے ہیں کہ انسان کیا کیا کر رہے ہیں, تو وہ وہاں جا کے دیکھ لے گا. تو ہم یہی دیکھ لینا ہم کیا بھیج رہے ہیں, روز کیا بھیجا ہے روز, بتاؤ. جو روز ہم کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, یا کیا کام کر رہے ہیں, یا اللہ کی بات کر رہے ہیں, یا لوگوں کی بات کر رہے ہیں, یا غیبتیں کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, تو اس دن وہاں دیکھ لیں گے کہ یہ بھیجا ہے. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں نا کہ کتنا برا یہ بھیج رہا ہے. ہم خود غور کر لیں کہ ہم بھیج کیا رہے ہیں, کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بھیجا, جو اپنے ہاتھ سے کمائی اپنے. ویقول الکافر, اور کافر کہے گا, یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش کہ میں مٹی ہوتا, میں کچھ ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہے, یا اللہ قیامت کے دن ہمیں سختی اور ہلاکیوں سے بچا لیجیے, اور اپنی رضا کے مقام جنت میں ہمارا ٹھکانہ بنا دیجیے. اور اے ہمارے رب, آج عمل کا وقت ہے, ہماری آنکھیں کھول دے, غفلت کو ہم سے دور فرما دے, اور ہم سے وہ اعمال صالحہ کرا لے کہ جو کہ آخرت میں آپ کی رضا کا سبب بنے اور آپ کے انعامات کا ذریعہ بنے. یا اللہ ہم ہر ایسے گناہ سے پناہ چاہتے ہیں جو گمراہی و کفر کی طرف لے جائیں,
راہ سے بہراہ کر دیں، لوگوں میں بے وقار کر دیں، دنیا اور آخرت میں رسوائی ہو جائے اور دیگر ایسے گناہ کر گزرا تو الہی ہم سب کو معاف فرما دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔